السلام علیکم ڈیئر آڈینس، ہوپ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ احکام و مسائل ڈسکس کرتے ہوئے ایک مسئلہ جو ہے میں نے ان سے ڈسکس کیا۔ کراچی سے تعلق ہونے کی وجہ سے کراچی میں آج کل ایک نیوز بہت وائرل ہو رہی ہے کہ وہاں پر ایک ویمن ملک بینک جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے، جس میں ایسے کرٹیکل بچے جن کو نیوٹریشیس لحاظ سے مدر فیڈ کی ضرورت ہے اور ان کی مدر جو ہے وہ کرٹیکلی ال ہوتی ہیں یا وہ سروائیو نہیں کر پاتی، تو ان کو جو ہے باقی مدر سے بلڈ جو ہے وہ بلڈ بینک میں ملک بینک میں اسٹور کیا جائے گا اور ان کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ اس لحاظ سے میں ڈسکس کر رہی تھی، تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کے نظریات کے حوالے سے احکام و مسائل کے بارے میں ہمیں اچھا، ایک انٹرسٹنگ بات نا کہ جب بھی کوئی ٹرم میڈیا پر آتی ہے نا، کوئی اصطلاح، تو اسے ہر لحاظ سے نا اس پر جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ وہ ایسے ہی نہیں انٹروڈیوس ہوتی، پوری ایک سائنس لاجک ہوتی ہے، تھاٹ پروسیس ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ مدرز ملک بینک، لیکن اس کا نام ہے ہیومن ملک بینک۔ تو ایک بڑی ہنسی بھی مجھے آئی، ہیومن ملک بینک مطلب واٹ نان سینس میں کہوں کہ کیا مردوں نے بھی ملک کا کوئی ایسا سسٹم آنا ہے یا لانچ کرنا ہے، یا مطلب اس میں شامل ہونا ہے جو ہیومن ایک آیا ہے کہ نا جس طرح بلڈ بینکس ہوتے ہیں، اس طرح کرنگی کراچی میں ایک ملک بینک بنایا گیا ہے جس کا نام ہیومن ملک بینک ہے، اور پھر اس کو ذیلی یا انڈر لائن آپ کے بریکٹس میں مدرز ملک بینک بھی ہے، لیکن ان کا جو سلوگن ہے وہ ہیومن ملک بینک کا ہے۔ بیسکلی اس کے پیچھے یہ ہے کہ جس طرح ایک مرتے کو تنکے کا سہارا، ایک ڈوبتے بچے کو، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھیں، اور آپ سب بھی یہ جانتے ہیں کہ مطلب کسی اناڑی سے بھی پوچھے نا، یعنی ایک آپ دیکھیں بیک سائڈ پہ وہ دیہاتوں میں کام کر رہی ہیں، مطلب ماں کے دودھ کی جو افادیت ہے نا وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کوئی ایون جانور کا، گائے کا، بکری کا، یا اس کے علاوہ آپ کہیں کہ ڈبے کا پاؤڈر ملک یا کوئی بھی فارمولا ملک اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے جو ماں کا دودھ بچے کے لیے، اس کی افادیت مسلم ہے، اور وہ ڈے ون سے ہے، مطلب ڈے ون سے ہے، اور مطلب کہتے ہیں نا کہ روزے روشن کی طرح یہ بات عیاں ہے۔ تو جب بات یوں ہے اور ایک بچہ وہ جو مطلب زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور مختلف حادثات میں، اس طرح کہ اس کی ماں اس سے بھی ایسی حالت میں ہے کہ وہ نہیں پلا سکتی، یا بعض اوقات ایسی بیماری کا شکار، یا ایون دنیا سے بھی رخصت ہو جاتی ہیں، وفات پا جاتی ہیں، تو ایسے بچے کو بچانا ایون ہاسپٹلز والوں کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور انسانیت کے لیے ایک بڑا سوال ہے، اور ایز اے مسلم تو یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے جب اس میں زندگی میں دودھ، مدر فیڈ، یہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ تو اب کیوں نہ، اب اس کی اصل ماں تو ہے نہیں، رضاعت اس کے لیے لائی جائے۔ اب رضاعت تو خیر ایک اسلامک ٹرم ہے، اب اس کو کسی عورت کا دودھ پلایا جائے تو یہ بات اس کی زندگی میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے عالمی اصولوں کے مطابق ایک ملک بینک کرنے کے لیے ملک بینک انٹروڈیوس کرایا گیا، سیم لائک بلڈ بینک، کہ جس میں جو ڈونرز ہوتے ہیں وہ آ کر بلڈ جمع کرا جاتے ہیں اور جو نیڈی ہوتے ہیں ان تک وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ لیکن شریعت میں یہ اتنی سادہ سی بات نہیں ہے، آلدو کہ بنیاد یہ ہے، رول یہ ہے کہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، انسانیت کو بچانا یہ اسلام نے ایون اضطراری حالت میں تو خنزیر کو بھی الاؤ کر دیا نا، کھا سکتے ہیں۔ سارے مسئلے ایک طرف، بچہ بچانا اہم ہے۔ اچھا، اب بچہ بچانا اہم ہے تو اس میں یہ دیکھیں کہ پلا سکتے ہیں، یقیناً پلا سکتے ہیں، لیکن اس ملک بینک کا بھی یہ کلیم ہے، اور یہ ایک ان کا دعویٰ بھی کہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا بھرپور خیال رکھیں گے کہ جو شریعت نصیحت کرتی ہے یا جو شریعت کی وصیت ہے، لیکن یہ چیز کہنا آسان اور کرنا مشکل ہے۔ آئی تھنک اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جیسے اس کو بلڈ بینک سے ریلیٹ کیا ہے، تو بلڈ میں بھی ڈفرینٹ گروپس ہوتے ہیں، اگر آپ ویسے باہر سے ایز اے لے مین دیکھیں تو آپ کو لگے گا اٹس ناٹ پاسبل، لیکن ہمارا پورا ایک ایم آر نمبر ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ شور کریں کہ آپ نے ایک بچے کو اس ایم آر سے دودھ جو ہے وہ اس مدر سے لے کے دے رہے ہیں، تو نیکسٹ ٹائم اگر اس کے لیے چاہیے تو وہ آپ اسی مدر کا ہی فریز کیا ہوا آپ اس کو پرووائڈ کر دیں۔ جیسے بلڈ گروپس ہوتے ہیں، دیکھیں بلڈ تو ہوتا ہے نا کہ مہینے میں ایک بار لگا، 6 ماہ میں ایک بار لگا، یہ ڈیلی، اور ڈیلی میں بھی کئی بار ہے، اور اس کی بھی ایک ڈیوریشن بہت لمیٹڈ ہے کہ اس کے بعد بچہ جو ہے وہ سیمی سالڈ پہ آ جاتا ہے، لیکوڈ ڈائٹ پہ آ جاتا ہے، تو 3 منتھس۔ اب دیکھیں 6 منتھس کے لیے یا 3 منتھس کے لیے یا 1 منتھ کے لیے اگر دن میں ان لمیٹڈ ٹائم بچے کو آپ مدر ملک دے رہے ہیں، یا بریسٹ ملک ہے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مدر تو پتہ نہیں نا
تو بریسٹ ملک بچے کو دے رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے آپ مینٹین رکھیں گے، لیکن کیا یہ رضاعت کا مسئلہ اس کی نیشنلٹی میں ID کارڈ میں بھی مینٹین رکھا جائے گا؟ سوال یہ ہے. سوال نہیں ایگزیکٹلی یہ ابھی فی الحال تو ناممکن لگ رہا ہے، لیکن میں بھی ایسا نہ ہو کہ اغیار کی نکالی میں. اچھا، اس کی حرمت کے حوالے سے میں بتاؤں، اگر کبار اسکالرز کی عصر حاضر کے محقق ڈاکٹر یوسف القرضاوی، ان کا تعلیم دین میں بڑا نام ہے، تو ان کی خدمات ہیں، وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور زندگی بچانا اہم ہے اور اضطراری معاملے پر ہی قیاس کیا جائے، اور بھی انہوں نے بہت سارے ساتھ اس کے اپنے دلائل دیے. تو وہ اور ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ مینٹیننس رکھی جائے، رضاعت کے مسئلے کا خیال رکھا جائے اور ضرور پلائیں. لیکن جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی فقہا کی ہی ایک ٹیم ہے، وہ اس طرف گئی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ اس کو مینٹین رکھا جائے. اور پرسنلی میں بھی یہی سمجھتی ہوں، الا یہ کہ اس کو کچھ لمیٹڈ کیا جائے، ان لمیٹڈ نہ کریں کہ بچے کو لگا ہے تو بس جی فلاں مطلب عورت کا اس کو دے دیا تو یہ کافی ہو، بلکہ پھر اس کو زندگی پر مینٹین رکھا جائے، کیونکہ رضاعت ثابت ہو گئی، اخوت، اور اسی طرح محرم جس بچی نے پیا ہے تو اس کے لیے اس کے جس طرح نسب سے تمام محرم غیر محرم ہوتے ہیں، اسی طرح باقی سب میں بھی غیر محرم محرم بن جائیں گے. اسی طرح جس بچے نے پیا ہے، بوائے نے پیا ہے، اس کے لیے بھی جس کا اس نے پیا وہ اس کی بیٹی سے نکاح، تو یہ چیزیں اس کے لیے حرام ہو جائیں گی، وہ کئیوں کا محرم بن جائے گا اور محرم سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اگر اس پر غور کیا جائے کہ ID کارڈ میں اس کو مینٹین رکھا جائے اور اس میں نادرا ریکارڈ میں ایک رضاعت کا بھی آپشن فل کر دیں یا ڈال دیں، تو آئی تھنک کہ پھر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور اسلام میں اچھا ہو سکتا ہے کل کو کوئی ریسرچ آئے جس میں کہیں کہ مطلب اس کو لمیٹڈ کرنا چاہیے، یا اس کے یہ نقصانات ہو رہے ہیں، یا مطلب بہت زیادہ خواتین کا دودھ پینے سے اب کسی کی بیماری بچے میں آ گئی ہے. ڈیفینیٹلی کچھ ٹرانسمیبل، کچھ کمیونیکیبل ڈیزیزز ہوتی ہیں، وہ تو آلریڈی بہت کلیئر ہیں کہ آپ کچھ انفیکشنز ہیں جو ورٹیکل ٹرانسمیشن ہوتی ہے مدر سے لیکٹیشن سے، وہ اچھا تب آپ پرہیز کریں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ اسلامی اصولوں کی. دیکھیں جب ہم بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، بلڈ سے تو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیزیزز جو ہیں، اور اسپیشلی جو کی مدر جو ہے وہ آپ کو بریسٹ ملک دے رہی ہے، اگر وہ کسی ڈرگ پہ ہے تو ڈرگ کی سکریشنز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ آلریڈی پروون ہے وہ آپ کے ملک میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ٹیسٹنگ تو وہ لوگ ڈیفینیٹلی مینٹین کرتے ہوں گے کہ اگر کوئی مدر بی پازیٹیو ہے تو اس کے لیے بھی، جیسے ہم بلڈ کے لیے ایک ہم نے اسٹینڈرڈ کیا ہوا ہے کہ وائرل انفیکشنز کو کر لیں گے، سفلس کو کر لیں گے، ہیپیٹائٹس B C کو کر لیں گے، HIV کا یہ ٹیسٹنگ، تو ڈیفینیٹلی ایسے ملک کوالٹی کو بھی مینٹین کرنے کے لیے وہ بلڈ بینک کچھ نہ کچھ کر رہی ہوگی، اور مزید وہ اسٹینڈرڈائز کریں گے کہ کیا پالیسی ان کی ہوگی. تو وہ تو ہم دیکھ لیں گے، مے بی وہ ڈرگ لیولز کو بھی مانیٹر کریں کہ کسی ملک میں کتنا ڈرگ لیول آ رہا ہے. ہر پیشنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی میڈیسن لے رہا ہوتا ہے، تو وہ تو سب میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو وہ سب چیزیں مینٹین کی جا رہی ہیں، اس کی شورٹی ہے، لیکن یہاں مسئلہ شریعت کی پابندی کا ہے، کیونکہ وہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ ایک طرف ایک بہت بڑی ویو آ رہی ہے کہ مطلب محرم غیر محرم کے جو رشتے ہیں. اگر ہماری جنریشن کا پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو سہولت دی جاتی ہے تو وہ پھر اسی پہ ہی لائے کرتے، اسی پہ ہی ڈیپینڈ کرنے لگتے. ابھی کچھ عرصے میں ایسا ہوگا جو لوگ افورڈنگ ہوں گے وہ اپنے بچوں کو فارمولا ملک سے ہٹا کے وہ اسی پہ کر دیں گے کنورٹ، کے بریسٹ ملک ان کو باہر سے مل جائے تو وہ اس پہ ہو جائیں گے. مطلب اضطراری والی چیز کو ختم کر کے اس کو لائف سٹائل بن جائے گا. لائف سٹائل، حالانکہ اضطراری مطلب لاسٹ آپشن ہوتا ہے، فرسٹ آپشن نہیں ہوتا. تو یہ چیز جو ہے وہ نیشن میں آپ لوگ اسکالرز جو ہیں، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ اویئرنیس پھیلائیں کہ اس کو ایز اے استرار ہی لیا جائے، اس کو مجبوری میں ہی لیا جائے. جیسے اچھا مثال دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ دائیہ کا دودھ پیا تھا. میں خود اس چیز کو پروموٹ کرتی ہوں، بہت ہی اچھی بات ہے کہ ایون مدرز کو تھوڑا ریلیکس کیا جائے، وہ جو پریگننسی کے مراحل اور ویکنیس سے گزری ہیں یہ رضاعت کو. لیکن ایک دیکھیں نا، انہوں نے بھی کوئی ایسی تو نہیں تھی، دائیات تھیں، دائیہ تھی نا، مطلب ایک عورت تھی، فیڈنگ مدر ایک تھی. تو اس طرح اگر خاص کر لیں اور پھر اس کی جو تقدس ہے اور اس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے، تو کوئی بھی ماں بے گھر نہ ہو. جس طرح مائیں رول رہی ہوتی ہیں نا، تو اس طرح مطلب ایک بچے کی حقیقی مائیں اگر 2 ہو جائیں، ملٹیپل ہو جائیں، تو یہ خواتین کے تحفظ کی بات ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ وہ قدم اٹھائیں کہ جس کو پھر آپ نبھا بھی سکیں. تو اپنے بچوں کی
ان کے نسب کی حفاظت کے لیے محرم غیر محرم اور ایک تقدس انسان بنیں، خنزیر نہ بنیں، فتنوں سے بچیں، نسلوں کے رشتے کو پاک رکھیں. یہ پیرنٹس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. تو انشاءاللہ مزید اپڈیٹ آتی رہے گی. اسکالرز اس حوالے سے اپنی آراء دے رہے ہیں، تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں کرے. ہمیں صحت کے ساتھ شریعت کو مقدم رکھنا ہے. جزاکم اللہ.